ایک بات بتاؤں تمہیں مسلمانوں، دنیا کے اندر کوئی طاقت ہی نہیں ایسی جو اسلام کو کہیں شکست دے سکے۔ مسلمانوں نے ہی اسلام کو جب نقصان پہنچایا تبھی یہ لشکر رکا ہے، ورنہ کائنات میں کوئی ایسی طاقت نہیں آئی آج تک۔ نہیں تو پہلے بیعت ایک ہی ہوتی تھی، بس خلیفہ سے بیعت، جو مسلمانوں کا حکمران ہوتا تھا، کیونکہ خلیفہ ہی امام ہوتا تھا، خلیفہ ہی مسجد نبوی کا خطیب ہوتا تھا، خلیفہ ہی مسلمانوں کا بادشاہ ہوتا تھا، خلیفہ ہی مسلمانوں کا گورنر، خلیفہ ہی مسلمانوں کا مفتی، خلیفہ ہی مسلمانوں کا شیخ الحدیث۔ لیکن جب تخت پر ظالم بیٹھ گئے تو امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے یہ سلسلہ شروع کیا تاکہ اسلام قیامت تک قائم رہے۔ یہ اہل بیت کا احسان ہے کائنات کے مسلمانوں کے اوپر۔ ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ حکومت کے تخت پر جو مسلمان اب بیٹھنے لگے ان کے اندر ایمان کی وہ معیار باقی نہیں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ یہ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کی ذات بابرکت سے یہ سلسلہ شروع ہوا، پھر بیعت کا، اسلام کے لیے بیعت، ایمان کے لیے بیعت، حق اور انصاف کے لیے بیعت۔ اور پھر وہ سلسلہ آگے چلتے چلتے جیسے ہمارے ملک میں پہنچا، امام مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، پھر وہ سلسلہ پوری دنیا کے اندر بڑے بڑے بزرگوں کے ذریعے، علماء کرام کے ذریعے پوری کائنات کے اندر پہنچا۔ عبد الملک بن مروان جو تھا مدینے کا گورنر، اس کو جب چڑ تھی کہ لوگ ادھر زیادہ جاتے ہیں ادھر کم آتے ہیں، تو اس نے پیغام بھیجا، کہا امام زین العابدین کو دربار میں بلاؤ۔ انکار کر دیا، فرمایا ہم جاتے نہیں، اور بڑی بات سمجھائی مولویوں کو، مولویوں کو بڑی اچھی بات سمجھائی، بزرگوں کو سمجھائی، اہل اللہ کو سمجھائی، دینداروں کو سمجھائی۔ کیا بات سمجھائی؟ بادشاہ اگر چل کے کسی اللہ والے کے یہاں، بادشاہ کوئی بھی بادشاہ دنیا کا، دنیا کا کوئی بھی مذہب، اس مذہب کا ماننے والا بادشاہ اگر اپنے بڑوں کے پاس، اپنی عبادت گاہ میں، اپنے بزرگوں کے پاس چل کر جائے گا تو بادشاہ کی عزت بڑھ جائے گی، بادشاہ کی عزت بڑھ جائے گی۔ دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ، یہ سنہری بات ہے۔ بادشاہ اگر اللہ والوں کے دروازے تک جائے گا تو بادشاہ کی عزت بڑھ جائے گی۔ اللہ والے اگر ممبر چھوڑ کر بادشاہ کے محل تک جائیں گے تو ان کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ ان دو لفظوں میں زندگی کا راز مضمر ہے۔ فنا فی اللہ کی مظہر میں بقا کا راز مضمر ہے۔ جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا۔ بادشاہ آئے اللہ والوں کے ہاں، بادشاہ فقیروں کو آئے، عزت پائے گا۔ فقیر اگر محلوں کے اندر جائیں گے، فقیر اگر بادشاہوں کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کریں گے تو جو عزت بنی ہوئی ہوگی وہ بھی مٹی کے اندر مل جائے گی۔ ابن زیاد کے بیٹے کو جب کہا نا مختار شکوی نے کہ بلا اپنے باپ کو، کہتا گھر میں ہی رہتے ہیں، اب تو باہر نہیں نکلتے، اللہ اللہ کرتے ہیں۔ وہ لومبڑی نے ایک دن بھیڑیے کو کہا بھائی چل چل کے شکار کرتے ہیں، تو بھیڑیا کہنے لگا نہیں نہیں میں نے شکار کرنا چھوڑ دیا ہے، اب تو جو بچا کچا مل جاتا ہے بس وہی کھا لیتا ہوں۔ تو لومڑی ہنسنے لگی، کہنے لگی یہ کیوں نہیں کہتا کہ اب تو بوڑھا ہو گیا، اب تیرے میں طاقت نہیں ہے، اب تیرے پنجوں میں طاقت نہیں، اب تیرے دانت اتنے تیز نہیں ہیں، تو بڑھاپے کی وجہ سے بکری کو اپنی بہن بتاتا ہے جب بھیڑیا بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو کہا کہ عبادت، نوجوانوں کی عبادت اللہ کو زیادہ پسند ہے، اور پھر وہی نوجوان اگر بوڑھے ہو جائیں تو ان کی عبادت 4 گنا زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ کہ ساری زندگی انسان بھیڑیا بنا رہے
اور آخری وقت میں آ کے بولے کہ نہیں اب بکری میری بہن ہے، اب تو میں ساری زندگی اللہ اللہ کروں گا، تو اس کا مطلب کہ وہ مجبوری کے اندر اللہ اللہ ہو رہی ہے، جس وقت اللہ اللہ کرنے کا تھا اس وقت تو اللہ اللہ کی ہی نہیں ہے۔ تو امام زین العابدین جنہوں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ کی گود میں تربیت پائی ہے، جنہوں نے اپنے چچا سیدنا امام حسن کے ساتھ رہ کے دین کو سیکھا ہے، جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنے باپ کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے ساتھ کے لوگوں کی جنازوں کو اٹھایا ہے، جب زبردستی خلیفہ نے اپنے دربار کے اندر بلایا، بیڑیاں پہنا دی، دوبارہ بیڑیاں پہنا دیں، ظلم کم نہیں کیا منافقوں نے۔ ایک بات بتاؤں تمہیں مسلمانوں، دنیا کے اندر کوئی طاقت ہی نہیں ایسی جو اسلام کو کہیں شکست دے سکے۔ مسلمانوں نے ہی اسلام کو جب نقصان پہنچایا تبھی یہ لشکر رکا ہے، ورنہ کائنات میں کوئی ایسی طاقت نہیں آئی آج تک۔ بھیڑیاں پہنا دی امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو دوبارہ۔ جب پیش کیا گیا، اکڑ رہا ہے بادشاہ کہ تمہارے یہاں لوگ زیادہ آتے ہیں، ہمارے یہاں کم آتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ فرمانے لگے کہ میرے ابا کے قاتلوں کا انجام نہیں دیکھا؟ امام حسین شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا انجام نہیں دیکھا ابھی؟ باز آ جا۔ کہنے لگا دیکھو یزید کے پاس پاور تھی، اس نے بیڑیاں پہنا دیں، آج میرے پاس پاور ہے، میں نے تمہارے ہاتھ میں بیڑیاں پہنا دیں۔ یہ روایت گرچہ ضعیف ہے لیکن بعض روایتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کا ایمان تازہ کرتی ہیں۔ حضرت لکھا ہے امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے پیروں میں، ہاتھوں میں بیڑیاں ڈالی ہوئی تھیں، اور جب بادشاہ نے کہا نا کہ دیکھو ہمارے پاس طاقت ہے، ہم نے تمہارے بیڑیاں پہنا دی ہیں، تو غور سے اس کی طرف دیکھا اور فرمانے لگے اللہ، پھر دوبارہ کہا اللہ۔ جب تیسری دفعہ کہا اللہ تو ساری بیڑیاں دھاگوں کی طرح ٹوٹ کے پاؤں میں سے، ہاتھوں میں سے، کمر میں سے ٹوٹ کے ساری کی ساری زمین پر گر گئی، اور فرمایا بن مروان آج سن لے، کان کھول کر ایک بات، کہ ہمارے پاس طاقت تب بھی تھی، طاقت آج بھی ہے، ہم اللہ کے حکم سے انتظار کرتے ہیں، جب اللہ چاہتا ہے تو ہم اس کی طاقت سے خیبر کا تخت الٹ دیتے ہیں، اگر اللہ نہیں چاہتا تو اپنی شہادتیں میدان کربلا کے اندر دیتے ہیں۔ اس خام خیالی میں دشمن کبھی نہ رہے کہ طاقت تمہارے پاس ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے تو کائنات کی طاقتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ خلیفہ اٹھ کے کھڑا ہونے فرمایا زمین پر بیٹھ جا۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ اس کی ہمت نہیں ہوئی زمین پر اٹھنے کی، زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا وہیں پر۔ فرمایا اس خام خیالی میں نہ رہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طاقت نہیں ہے، اہل بیت کے پاس طاقت نہیں ہے، جو کائنات بنی محمد رسول اللہ کے وسیلے سے ہو، ان کے پاس اگر اللہ کی طاقت نہیں ہوگی تو پھر کس کے پاس ہوگی؟ فرمایا پہلے بھی تھی اب بھی ہے، بس فرق صرف اتنا ہے کہ ہم اللہ کے اشارے پر اس کا استعمال کرتے ہیں اور اللہ کے اشارے پر ہی بس رک جاتے ہیں، اور کوئی بات نہیں ہے۔ کربلا کے بعد کے واقعات یہ بتاتے ہیں کہ ظلم کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ کربلا کے واقعات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جن کا دل اللہ نے بڑا رکھا ہے ان کا نام قیامت تک زندہ رہے گا۔ یہ شمر جس نے پانی بند کیا تھا، جب یہ اپنی جان بچاتا وہ بھاگتا پھر رہا تھا تو مدینہ منورہ کے اطراف میں جنگل میں امام زین العابدین کو مل گیا، پانی مانگا، پیاسا تھا بہت، انہوں نے پانی پلایا، پانی پی کے کہنے لگا لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، اور فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو نے میرا پورا خاندان قتل کر دیا، میں تجھے نہ پہچانوں؟ فرمایا پھر بھی پانی پینے کے لیے دیتے ہو؟ فرمایا وہ تمہارا ظرف تھا کہ تم نے ہم پر پانی بند کیا، یہ آل رسول کا ظرف ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم دشمن کو بھی پیاسا نہیں رہنے دیتے۔ ظرف کی بات ہے۔
ہاں کس میں کتنا ظرف ہے صفائی سے کھل گیا، یہ راز ایک ذرا سی لڑائی سے کھل گیا۔ جو اعلیٰ ظرف کے لوگ ہوتے ہیں یاد رکھیں، دل کی تختی پہ لکھ کے لے جائیں، جو اعلیٰ ظرف کے لوگ ہوتے ہیں ان کی جب آپس میں بھی بحث ہو جائے، گفتگو کے اندر ان کا مزاج گرم ہو جائے تو وہ گندی باتیں زبان سے نہیں نکالتے، وہ کسی کو گالی نہیں دیتے، کسی پہ اپنا احسان نہیں جتاتے، کسی کی بے عزتی نہیں کرتے۔ ان کے اصول ہوتے ہیں، میدان کے اندر بھی، بحث و مباحثے میں بھی، دشمن کے ساتھ بھی اصولوں کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اگر ذرا سی ناراضگی ہوئی تو احسان جتانے لگے کہ اچھا فلاں سن میں تجھے کپڑے لے دیے تھے، فلاں سن میں تیرے گھر میں مدد کر دی تھی، فلاں تیرا بچہ پھنس گیا تھا تب میں نے نکلوا دیا تھا۔ جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں، اور خاندانی لوگ پیسے والے نہیں ہوتے، خاندانی روایتیں خون سے چلتی ہیں۔ لوگوں کی آنکھوں کی شرم و حیا اور زبان کی نرمی اس بات کو طے کرتی ہے کہ ان کے ماں باپ کس معیار کے تھے۔ اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے یہ دین ہم تک قائم رکھا ہے، اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے آپ لوگ۔ میدان کربلا نے اس دین کو قیامت تک کے لیے قائم کر دیا ہے۔ کربلا میں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت ہے، ان کی جو جرت ہے، ان کی جو وہاں پر بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرانے کی طاقت ہے، اس نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو استقامت عطا کی ہے، دین کو زندگی عطا کی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو طاقت والے ہوں وہ بھی اس بات کو ذہن نشین کر لیں۔ کئی لوگ پاور میں آتے ہیں، چاہے وہ چھوٹی سی محلے کی پاور ہو، صوبے کی پاور ہو، ضلع کی ہو، پورے ملک کی ہو، پوری دنیا کی ہو، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ اصل طاقت اس رب کی ہے جس رب نے پوری کائنات کو پیدا کیا۔ رسی رب کے ہاتھ میں ہے، اس نے ڈھیلی چھوڑ رکھی ہے، رسی اس کے ہاتھ میں ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے، اس نے مہلت اس نے عطا کی ہوئی ہے۔ اس لیے اپنے گریبان میں بھی کبھی کبھی جھانک لیا کریں کہ یہ جو رسی ہم پر ڈھیلی چھٹی ہوئی ہے تو اس کا فائدہ اٹھا لیں، اس سے غلط کام نہ کریں، ظلم سے باز آ جائیں۔ ابھی راجستھان کے اندر ایک بچہ ہے، اس نے اسکول میں پانی پی لیا، اس مٹکے میں سے جس میں سے ٹیچر پیتا تو ٹیچر نے اتنا مارا کہ اس بچے کی جان نکل گئی۔ کیوں کہ بس ٹیچر کے ذہن میں ایک بات ہے کہ اس کی ذات، اس کی نسل ویسی نہیں ہے جیسی میری ہے۔ اسلام نے ابتدا سے لے کے آج تک لوگوں کو یہی بات بار بار دہرائی کہ انسانوں کے اندر فرق نہ کرو، یہ خدا کی مخلوق ہے، اللہ کا کنبہ ہے۔ یار تم اور رنگ اور نسل کا اعتبار سے کس طرح لوگوں کے اندر فرق کر سکتے ہو؟ ذہن نشین کریے، دنیا میں جو واقعات ہوتے ہیں یہ سبق کے لیے ہیں۔ اگر ہم کسی چیز کو پڑھ کے دیکھ کے بھی سبق نہیں پکڑتے، اپنی زندگی میں سبق نہیں پکڑتے، اپنے گھر میں اپنے معاشرے میں نہیں سبق نہیں پکڑتے، تو ہم سے بڑا بیوقوف آدمی کون ہوگا بھائی؟ تو اس لیے ہمیشہ یہ جو واقعات ہیں، اسلام کے جتنے اہم دن ہیں، اور بلا شبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات ہیں۔ مجھے ایک مولانا صاحب ملے ابھی، تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی، مجھے کوئی ویڈیو بھیجی، اس میں لکھا تھا کہ یہ ماتم کرنا جائز نہیں، یہ کرنا جائز نہیں، وہ کرنا جائز نہیں۔ میں نے کہا میں تمہاری بات کو اگر مان بھی لوں تو کم از کم تم یہی بتا دو محرم کے دن ان مسلمانوں کو کہ جائز ہے کیا۔ ساری زندگی بس اب اسی میں لگے رہو گے، فلاں نے یہ غلط کر دیا، یہ بھی بتا دو تم اچھا کیا کر سکتے ہو۔ مسلمانوں کو یہ بھی تو سمجھاؤ کہ اس دن ہوا کیا تھا۔ میں مانتا ہوں کہ بہت سارے طریقے اسلام میں جائز نہیں ہیں، لیکن وہ جو ناجائز کرنے والے چاہتے کیا ہیں؟